قبل لفي ضلال مبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی ہے کتاب اللہ یعنی قرآن کی لوگوں پر تلاوت کرنا، دوسری ہے ان کو پاک کرنا یعنی ان کا تزکیہ کرنا، تیسری ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا، کتاب اللہ کو سمجھانا، والحکمہ اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ڈیوٹی ہے تلاوت کتاب یعنی پڑھ کے سنانا قرآن پاک کو، اسی طرح ساتھ یعلمہم الکتاب بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، یعنی صرف تلاوت سنا کے، قرآن کو پڑھ کے سنا کے آزاد ہو جانا یہ پیغمبر کی صرف اتنی ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تلاوت کتاب کے ساتھ ساتھ اس تلاوت کی ہوئی کتاب کو سمجھانا بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ آج جو امت میں اختلاف ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی ڈیوٹی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی صرف قرآن کی تلاوت کر کے سنانا تھا، باقی سمجھنا، قرآن کو اپنے مطلب، اپنے مسئلہ کے مطابق سمجھ کے اس پہ عمل کرنا یہ صرف ہمارا اپنا ہی کام ہے۔ حالانکہ حقیقت اس طرح نہیں ہے، بلکہ جس طرح تلاوت کلام پاک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اسی طرح وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کو سمجھانا بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے۔ اور یہ امت اگر اسی چیز پہ اختلاف کر لے کہ قرآن کا ہر وہ مقام جہاں یہ امت اختلاف کرتی ہے وہاں حتمی فیصلہ اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھ لیا جائے تو بہت سارے اختلاف ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ذکر کی ہے تلاوت کلام پاک، اور تلاوت کے بعد یعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب یعنی قرآن کو پڑھ کے سمجھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس موضوع پر ہم قرآن مقدس کی ایک دو آیات دیکھیں گے اور پھر ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے سمجھیں گے۔ پہلا مقام قرآن پاک کا قرآن کی سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 154 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، جو لوگ جہاد میں اپنی جان بھی اللہ کے سپرد کر دیں، جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اللہ کے راستے میں، اموات ان کو مردہ نہ کہو، یعنی جو شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ سوال آیا ہمارے ذہنوں میں کہ اللہ پاک ایک عام آدمی فوت ہوا، فوت ہونے والے کام نے کفن دفن کیا، نماز جنازہ پڑھا، اس کی وفات کے بعد اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کی وراثت آگے تقسیم ہو گئی۔ اسی طرح ایک اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا بندہ ہے، اس کے ساتھ بھی ہم نے وہی معاملہ کیا، کفن دفن کا انتظام کیا، اس کے بچے بھی یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، عدت گزار کے آگے نکاح کر سکتی ہے۔ عام جو مردے کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہیں، شہید کے ساتھ بھی وہی معاملہ۔ اللہ نے آگے یہ ایک شبہ ہمارے انسانوں کے ذہنوں میں آیا، سوال آیا، لیکن عربی زبان کے اندر سوال کے جواب کے لیے آتا ہے، لیکن وہی للاستدراک اے لدفع التوہم الناشی من الکلام السابق، گزشتہ کلام سے جو انسان کے دل میں دماغ میں شبہ اور سوال پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس کا جواب دینے کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو شہید ہو جائیں، اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، ان کو مردہ تو نہیں کہہ سکتے ہو، بلکہ اسے زندہ سمجھنا پڑے گا۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن آیا جواب کے لیے لا تشعرون، شہید جو ہو جائے اس کی زندگی کی حقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، تم شعور نہیں رکھ سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے شہداء کی زندگی کو۔ قرآن کی اس آیت سے مسئلہ سمجھ آیا کہ جو شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، اس کو مردہ نہیں کہنا۔ یہ جو ہمارے مسلم معاشرے میں سوسائٹی میں مشہور ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، شہداء زندہ ہوتے ہیں، تو وہ قرآن پاک کے اسی مقام کا خلاصہ ہے، اور یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، اسے مردہ نہیں کہنا۔ قرآن کا ایک دوسرا مقام سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 169، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے لوگو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہیں سمجھنا، خیال بھی نہیں کرنا، تمہارے دل و دماغ میں خیال ہی نہیں آنا چاہیے کہ جو شہید ہیں وہ مردہ ہیں۔ وہاں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہنا نہیں ہے زبان سے، سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ وہم و گمان میں بھی نہیں لانا، مردہ نہیں اللہ پاک تو کیا ہے، فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، صرف رزق نہیں دیے جاتے بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں جو رزق ملتا ہے اس رزق کو کھا کے خوشیاں بھی مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل کے ساتھ عطا کیا ہے۔
بھائیوں کام بنتا جو اللہ کے فضل کے ساتھ ہے۔ اللہ فضل نہ کرے ہمارا کوئی عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ فضل نہ کرے شہادت جیسا بڑا کام بھی، شہادت جیسا عظیم عمل بھی اللہ قبول نہ کرنے پہ آئے تو نہ کرے۔ اگر اللہ قبول کرنے پہ آئے کتے کو پانی پلانے والی عورت کو بخشش فرما کے اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کا فضل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے کہا عدل کرے تے تھر تھر کمدن اونچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہو، جے میں ویکھاں عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے بلے بلے بلے، نہ میں سیر نہ پاچھٹا کی تے نہ پوری سرساہی ہوں، نہ میں سیر نہ پاچھٹا کی تے نہ پوری سرساہی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماسا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہواں بن رتیاں تلنا تے او بھی پوری نہ ہی ہو، یہ وزن تے تولو ون پورا ہو سی باہو، یہ ہو سی فضل الہی ہو۔ اللہ دا فضل، اللہ کا فضل شامل حال ہو تو پھر کام بنتا ہے بھائیو۔ وہ شہداء بھی بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، خوش ہوتے ہیں اللہ نے جو اپنے فضل سے ان کو جنت میں نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ کتنی نعمتیں عطا کی ہے، کون کون سی عطا کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فرحین بما، کوئی ایک نعمت ہو تو بتاؤں، بہت زیادہ بے شمار نعمتیں میں اللہ نے عطا کی ہیں۔ صرف اتنا نہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اللہ کے بتانے سے شہداء خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے، دنیا میں رہنے والے ان مومنوں کے لیے جو پیچھے شہادت کی تمنا رکھتے ہیں، شہید ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں شہداء۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں، کوئی ملال اور کوئی حزن نہیں۔ قرآن پاک کی دو آیتیں میں تلاوت کی ہیں اب آپ کی خدمت میں۔ پہلی آیت میں یہ تھا کہ جو شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں اسے مردہ نہیں کہنا بلکہ زندہ کہنا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو شہید ہو جائے انہیں ذہن دل و دماغ میں گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ تو رزق کھا رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہو گیا، جیسے ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا ہے اسی طرح صحابہ کرام کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب حدیث دیکھتے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے کہ شہید کہاں زندہ ہے۔ حضرت مسروق شاگرد ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ سوال کرتے ہیں قال سألنا عبد اللہ عن هذه الآیہ، فرماتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا اپنے استاد صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ استاد محترم اے صحابی رسول ہمیں تو یہ آیت سمجھ نہیں آئی قرآن پاک کی کہ اللہ کہتے ہیں شہداء کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، حالانکہ ہم تو وہی معاملہ کرتے ہیں جو عام مرنے والے انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قال اما انا قد سألنا عن ذلك، یہ بھائیوں میں دیکھ کے پڑھا صحیح مسلم حدیث پاک کی جو دوسری کتاب ہے سیاستہ میں سے اس سے حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں کو
کہ قد سالنا عن ذالک، ہم نے یہی سوال پوچھا تھا اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جواب میں کہ اے میرے صحابہ، تم جو سمجھ رہے ہو کہ شہید زندہ ہوتا ہے، کہاں زندہ ہوتا ہے؟ تمہارے ذہنوں میں جو وہاں گمان اور سوال آ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے جواب دیا، ارواحہم فی جوف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، ان کی روحیں، شہداء کی روحیں، وہ ایک سبز رنگ کے پرندے کے پیٹ میں ہوتی ہیں، سبز رنگ کے پرندوں میں اللہ تعالیٰ شہداء کی روحوں کو رکھ دیتے ہیں، لہا قنادیل، ان کے لیے معلقۃ بالعرش، اللہ کے عرش کے نیچے ان کے لیے گھونسلے لٹکے ہوئے ہیں، بالعرش تسرح من الجنت حیث شاءت، جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں شہداء کی روحیں جہاں چاہتی ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی منع نہیں ہے، جنت کے جس باغ میں جاؤ، جو پھل کھاؤ، جو نعمتیں کھاؤ، ترد انہار الجنہ، جنت کی جس نہر سے جو پانی پیو، اللہ کی طرف سے شہداء کی روحوں کو اجازت ہوتی ہے، ثم تاوی الی تلک القنادیل، پھر جب پورے باغ جنت کی سیر کر لیتے ہیں شہداء کی روحیں، ثم تاوی الی تلک القنادیل، پھر انہیں گھونسلوں میں آ کے آرام کرتے ہیں، جنت میں بنائے گئے شہداء کے لیے جو گھونسلے ہیں۔ حدیث سے بھائی وضاحت ہوئی کہ شہداء کہاں زندہ ہیں؟ جنت میں۔ یہ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شہید اسی قبر، دنیا والی قبر میں اسی جسم سے زندہ ہوتا ہے، اسی لیے پھر شہداء سے جا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان کو شور و پکار کی جاتی ہے، ان کی تو یہ عقیدہ قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ڈیوٹی صرف قرآن کی تلاوت کرنا نہیں، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تعلیم کتاب کی ہے، یعنی قرآن مقدس کی تعلیم دینا امت کو، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اور آپ خود تشریف فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تسرح من الجنہ، کہ شہداء کہاں زندہ ہوتے ہیں؟ من الجنہ، جنت میں سیر کرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، فطلع الیہم ربہم اطلاع، اللہ تعالیٰ نے جھانک کر شہداء کی طرف سوال کیا، فقال هل تشتهون شیئا، اور اللہ نے سوال کیا، اے شہداء کی روحو، تشتهون شیئا، کوئی اور خواہش ہے کسی اور نعمت کی تو بتاؤ، قالوا ای شیء نشتہی ونحن نسرح من الجنت حیث شئنا، شہداء آگے جواب دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہوگی، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، حیث شئنا، ففعل ذلك بهم 3 مرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دفعہ اللہ بار بار یہی سوال کرتے ہیں شہداء کی روحوں سے، فلما رأوا انہم لن یترکوا، شہداء دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک جب تک ہم سے جواب نہیں لیں گے، ہمیں نہیں چھوڑیں گے، لن یترکوا من ان یسألوا، قالوا یا رب نريد ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، تو شہداء کی روحیں جواب دیتی ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ اگر بار بار سوال کر رہے ہیں، ہمارا جواب یہ ہے کہ ہماری روحوں کو لوٹا دو دوبارہ انہی دنیا کے جسموں میں، وہ جو جسم ہمارے قبروں میں دنیا میں پڑے ہوئے ادھر ہی ہماری روحوں کو لوٹا دو، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، پھر ہم دوبارہ دنیا میں جائیں، دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو کے شہادت والا رتبہ پائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، شہداء سوال تو تمہارا ٹھیک ہے، میرے سوال پہ جواب تو تمہارا ٹھیک ہے، لیکن میں اللہ کا قانون نہیں ہے کہ جو دنیا سے ایک مرتبہ آ جائے آخرت والے گھر میں وہ دوبارہ لوٹا نہیں کرتا، میں اللہ کا قانون نہیں ہے۔ یعنی کتنی وضاحت کی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو شہید ہو جائے وہ زندہ ہے تو کہاں؟ جنت میں زندہ ہے، اور اس کی روح دوبارہ قبر میں نہیں آتی، دنیا میں نہیں آتی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شہداء کی زندگی جو ایسی قبر میں ہوتی ہے، وہ ہماری باتیں سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا طاہر حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے۔
کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان و اسلام بھی نہیں بگڑتا سارے شرک و کفر کی حدیں کراس کر کے بھی۔ تو بھائیو، قرآن پاک کی 2 آیات تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے، اس کو مردہ نہیں کہنا۔ سوال آیا صحابہ کرام کے ذہنوں میں، صحابہ کرام خود عربی ہیں، قرآن بھی عربی تھا، عربی جاننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاجی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ذہنوں میں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ شہداء کو کیسے زندہ سمجھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ اے میرے صحابہ کرام، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، شہداء کی زندگی ہے تو جنت والی ہے۔ شہداء شہادت کے بعد زندہ ہیں تو جنت میں ہیں، یہاں دنیا میں نہیں ہے۔ کتنی پیاری وضاحت کی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا شہداء کے بارے میں۔ اب ایک مومن مسلمان فوت ہوتا ہے، ہم بھی مومن ہیں الحمدللہ، ہم کیا ہیں جی؟ مومن ہیں۔ کوئی پوچھے نا کہ تم مومن ہو یا نہیں، تو اس کا جواب یہ نہیں دینا کہ جی انشاءاللہ میں مومن ہوں، بلکہ کہنا کہ الحمدللہ میں مومن ہوں۔ دلیل اس کی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا اللہ کیسے مردوں کو تو زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تو نہیں مانتا، تیرا ایمان نہیں ہے، تو مومن نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے یہ جواب نہیں دیا کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں، نہیں، فرمایا قال بلا، کیوں نہیں اللہ پاک میں مومن ہوں۔ نہیں، جب یہ کوئی پوچھا جائے کہ تو مومن ہے، مسلمان ہے، تو آگے یہ نہیں کہنا انشاءاللہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، نہ، بلکہ پکی بات ہے کہ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو میں مومن ہوں گا، نہیں چاہے گا تو میں کافر ہوں گا، بے ایمان ہوں گا، نہیں، بلکہ کہنا کہ الحمدللہ میں مومن ہوں۔ تو ایک مومن ہے، مسلمان ہے، وہ فوت ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی نیک بابا بزرگ فوت ہو جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی فوت ہوتا ہے قبر میں دفناتے ہو، فوراً روح اس کی پھر قبر میں آ جاتی ہے اس کے جسم میں۔ کچھ کہتے ہیں تیسرے دن کلخانی والے دن اس کی روحیں واپس آ جاتی ہے مرنے والوں کی، کچھ کہتے ہیں کچھ عرصہ بعد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ ہے کہ جو مومن مسلمان فوت ہوتا ہے اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ یہ پہلی حدیث صحیح مسلم کی تھی۔ اب جو میں حدیث تلاوت کر رہا ہوں یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے جھگڑے ختم کرا دیے، کوئی پیر کہے، مولوی کہے، میں کہوں، تم کہو، اپنے ہم خیالات پیش کریں کہ نہیں جی ہو سکتا ہے قبر میں دوبارہ زندگی مل جاتی ہو، زندہ ہو جاتے ہوں گے مومن مسلمان جو فوت ہو جاتے ہیں نا۔ رسول اللہ نے حتمی فیصلہ فرمایا انما نسمۃ المؤمن، کہ مومن کی جو روح ہوتی ہے وہ بھی ایک پرندے میں یعلق فی شجر الجنہ، وہ جنت کے درختوں میں جنت کے پھل کھاتی ہے، واپس کب آتی ہے؟ قبر میں آتی ہے یا نہیں؟ جمعرات کو واپس آتی ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا حتی یرجع اللہ فی جسدہ یوم یبعثہ، کب لوٹاتا ہے، کب لوٹائے گا اللہ تعالیٰ اس مرنے والے مومن کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں؟ فرمایا حتی یرجع اللہ فی جسدہ یوم یبعثہ، اور جس دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن جب اللہ پاک اٹھائے گا اس مومن کو زندہ کر کے، اس دن اللہ پاک دوبارہ اس روح کو اس کے جسم میں داخل کرے گا۔ اس سے پہلے قبر میں روح نہیں لوٹائی جاتی۔ یعنی عام مومن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصول بیان فرما دیا کہ جو مومن فوت ہو جاتا ہے اس کی روح جنت میں چلی جاتی ہے، جنت میں جانے کے بعد روح دوبارہ قبر میں نہیں لوٹتی، دوبارہ جسم میں نہیں آتی، بلکہ کہاں چلی جاتی ہے؟ جنت میں چلی جاتی ہے، جنت کی سیریں کرتی ہے، اللہ رب العزت کی اجازت سے جنت میں گھومتی پھرتی ہے۔ کب واپس ہوگی اس دنیا والے جسم میں؟ فرمایا قیامت کے دن واپس آئے گی۔ جو حدیث نے فیصلہ کی یہی اللہ کے قرآن کا بھی ہے۔ سورہ مومنون 18واں پارہ آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، انسان جب تیری تخلیق ہو جاتی ہے، جب تو بن جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ تم پر موت بھی آ جاتی ہے، تم میت ہو جاتے ہو۔ میت ہو جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون،
قیامت کے دن تمہیں میں اللہ زندہ کر کے اٹھاؤں گا۔ حدیث پاک میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کی روح کب واپس آتی ہے؟ جب دن قیامت میں جب دوبارہ اللہ اٹھائے گا تو مومن کی روح اس وقت دوبارہ جسم میں آئے گی۔ اور قرآن کا فیصلہ بھی یہ کہ جب تم میت ہو جاتے ہو، جو انسان فوت ہو جاتا ہے دنیا سے، اس کی روح دوبارہ نہیں لوٹتی بلکہ وہ قیامت میں لوٹے گی۔ شہداء کے بارے میں بھی فیصلہ ہوا قرآن و حدیث کا کہ شہداء کہاں زندہ ہیں؟ جنت میں۔ مومن جو فوت ہو جاتا ہے، مسلمان جو فوت ہو جاتا ہے، وہ بھی کہاں زندہ ہے؟ جنت میں، اس دنیا والی قبر میں نہیں۔ اب معاملہ رہ گیا اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے رسول اس امت کے شہداء، پوری کائنات کے شہداء، سارے کے سارے شہداء، انبیاء، اولیاء قربان کرے بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر۔ اللہ کے رسول کی شان و عظمت تو کچھ اور ہے، کیا ہی کہنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد اگر درجہ رکھتے ہیں، کمالات ہیں، تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب نماز جماعت کراتے، سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف اپنا رخ چہرہ کر لیتے تھے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے اماموں کی کہ جب سلام پھیرا تو دائیں یا بائیں ہو کے بیٹھتے، نہیں، رسول اللہ کی سنت ہے کہ سیدھا چہرہ رخ مقتدیوں کی طرف کرنا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد سلام پھیر کے چہرہ مبارک ہماری طرف پھیرا اور سوال کیا کہ میرے صحابہ کرام تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے رات کو یا نہیں؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو میں محمد الرسول اللہ نے خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو اپنا خواب سنا رہے ہیں۔ لمبا چوڑا خواب ہے، صحیح البخاری میں ہے، مسند احمد میں ہے، مشکات المصابیح، حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ خواب ہے رسول اللہ کا۔ یہ خطبے میں کچھ عرصہ پہلے میں نے مکمل وہ خواب سنایا بھی تھا۔ تو آج مقصودی حصہ کے دوست میں مقصودی بات ہے موضوع کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کی 63 سالہ زندگی پورے کرنے کے بعد کہاں زندہ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ رات مجھے خواب آیا اور خواب بھی عجیب کہ دو آدمی میرے پاس آئے، فَأَخَذَا بِيَدِي، ان دونوں نے میرے ہاتھ میں سے پکڑا اور مجھے لے گئے۔ عجیب علاقہ، عجیب میدان، سرسبز و شاداب علاقہ لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جنت کے مقامات کی سیر کرائی، سیر کراتے کراتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محلات مجھے دکھائے اور فرمانے لگے کہ یہ مومنین کے گھر ہیں اللہ کے رسول، یہ شہداء کے گھر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح جنت کی سیر کرا رہے ہیں مجھے۔ میں نے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ تو ایک ان میں سے کہنے لگا میں جبریل ہوں وہذا میکائیل، یہ دوسرا بندہ میکائیل علیہ السلام ہے، یعنی ہم دونوں اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صحیح البخاری میں کہ رؤیا الانبیاء وحی، کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ جاگتی حالت میں اللہ کے رسول پر جو وحی آئے گی وہ بھی وحی ہے، جو خواب آئے گا اللہ کے نبی کو وہ بھی وحی ہوگی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے بھائی الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی اللہ کی وحی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی سیر کے دوران انہی میں سے ایک آدمی یعنی جبریل علیہ السلام نے کہا فرفع راسک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سر مبارک اپنا اوپر اٹھائیے۔ فرفعت راسی، جیسے ہی میں نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، فاذا فوقی مثل السحاب، تو میں نے دیکھا بادل کی طرح بادل نظر آیا۔ قالا ذاک منزلک، وہ دونوں کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سب سے اوپر محل نظر آ رہا ہے بادل کی شکل میں، یہ آپ کی منزل ہے، یہ آپ کا محل ہے، یہ جنت میں آپ کا ٹھکانہ ہے۔ قلت دعانی ادخل منزلی،
اللہ کے رسول فرماتے میں نے ان دونوں آدمیوں کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں اپنا وہ گھر، مقام، منزل، محل دیکھ لوں۔ قالا، ان دونوں نے کہا انہو بقی لک عمر لم تستکملہ فلو استکملت اتیت منزلک ھذا۔ اللہ کے رسول نہیں، ابھی دنیا کی زندگی آپ کی باقی ہے، وہ جب آپ پوری کر لیں گے تو یہ منزل، یہ محل آپ کو عطا کیا جائے گا۔ وضاحت کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ 63 سالہ زندگی دنیا کی پوری کرنے کے بعد رسول اللہ بھی کہاں زندہ ہیں؟ جنت میں۔ وہ سب سے اعلیٰ جو محل، مقام جنت میں دکھایا گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بھائی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ڈیوٹی، آپ کی ذمہ داری امت کو صرف قرآن تلاوت کر کے سنا دینا نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھانا بھی رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے 2 مقام قرآن کے شہداء کے بارے میں کہ شہداء زندہ ہیں، قرآن کا حکم ہے، تو کہاں زندہ ہیں؟ حدیث رسول اللہ نے وضاحت کر دی کہ وہ جنت میں زندہ ہے۔ جو مومن فوت ہو جاتا ہے وہ کہاں زندہ ہوتا ہے؟ اس کی روح بھی جنت میں زندہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کی 63 سالہ زندگی پوری کرنے کے بعد کہاں زندہ ہے؟ وہ بھی جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں زندہ ہیں۔ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اگر امت اپنا لے تو شرک اور بدعات کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ یہ جو مزاروں پہ لوگ جا رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، وہاں جا کے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، ان کے نام کی نظریں نیازیں مانی جا رہی ہیں، عقیدہ یہی ہے کہ ان کی روح ان کے جسموں میں ہے، ہماری دعائیں سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ہماری دعائیں اللہ سے قبول بھی کرواتے ہیں۔ اور جب عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو کہ جو شہید ہو جائے، جو دنیا سے فوت ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انبیاء کیوں نہ ہوں تو وہ سارے جنت میں زندہ ہوتے ہیں، اعلیٰ زندگی کے ساتھ، نہ کہ دنیا کی عارضی زندگی کے ساتھ، تو بہت سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ اسلامی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔